طرح کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اللہ کی خاطر اپنی جسمانی ضرورتوں سے رکنے کا بھی نام ہے، اور روزے میں اللہ کی خاطر گناہوں سے رکنا بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضور دو عورتیں ہیں جن کے لیے روزہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، اگر اجازت ہو تو ان کو افطار کرا دیا جائے، کچھ کھلا دیا جائے، کچھ پلا دیا جائے تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک برتن میں قے کریں۔ صحابہ کے لیے یہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ بھوک کی وجہ سے وہ اتنا تڑپ رہی ہیں، بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ جان پر پڑی ہے، تو پیٹ میں کچھ ہے نہیں تو قے کیا کریں گی اور کیا نکلے گا؟ لیکن ہم قربان جائیں صحابہ کرام کی اطاعت اور فرما برداری پر، اللہ ہم سب کو اطاعت اور فرما برداری کا ایسے ہی جذبہ عطا فرما دے۔ انہوں نے پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے ان عورتوں سے کہا حضور نے فرمایا اس برتن میں قے کرو۔ ان عورتوں نے حلق میں انگلی ڈال کر کے تاکہ قے ہو جائے قے کیا تو اس قے میں گوشت کے ٹکڑے گرے۔ ان لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ان کا تو بھوک سے یہ حال ہو رہا تھا، انہوں نے تو کچھ کھایا نہیں ہے تو یہ گوشت کے ٹکڑے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں نے حلال روزی سے تو روزہ رکھا تھا اور حرام روزی کھائی تھی، انہوں نے بیٹھ کر کے کسی کی غیبت کی تھی، جس کی غیبت کی ہے کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ دیکھو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ کوئی کسی کا گوشت کھائے؟ تم ایک دوسرے کا گوشت کھاؤ اور وہ بھی مردہ انسان کا گوشت کھاؤ، تمہیں یقیناً ناپسند ہوگا۔ تو گھن پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر تاکہ ہمارے اندر نفرت آ جائے، غیبت کے تصور سے، غیبت کے خیال سے نفرت آ جائے۔ اور ایک غیبت کا تذکرہ ہے، مقصد یہ ہے کہ روزے میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، کسی طرح کی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، نہ نگاہوں کا کوئی گناہ ہونے پائے، نہ زبان کا کوئی گناہ ہونے پائے، نہ خیالات کا کوئی گناہ ہونے پائے۔ آج کل تو بہت بڑی مصیبت ہے، آج کل تو یہ حال ہے کہ موبائل میں بیٹھ کر کے تلاوت کریں تو نہایت علیٰ قسم کی تصویریں سامنے آتی ہیں، نہایت علیٰ قسم کے ایڈ آتے ہیں۔ غالباً کچھ ایسے کچھ طریقے بھی ہیں جن کے ذریعے سے ان ایڈز کو روکا جا سکتا ہے۔ میں خود 2-3 دن سے بے انتہا پریشان ہوں، میں تلاش میں ہوں کہ کوئی طریقہ آ جائے، میں کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں یا قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یا کچھ اور دیکھ رہا ہوں، یا جو واٹس ایپ پر لوگوں کے پیغامات آتے ہیں، جو خطوط آتے ہیں، ان کا جواب دیں، اچانک بیچ میں ایڈ آ جاتے ہیں، تو اس سے پورے طور پر حفاظت کریں۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے بیٹھ کر کے فیس بک میں اور یوٹیوب میں اور واٹس ایپ میں ایسے مناظر دیکھے گا جن کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو پھر اس کا روزہ سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں، خاص طور سے آخر عشرے کی طاق راتوں میں، صرف جاگ لینا مقصود نہیں ہے، ایسے جاگنے سے تو سو جانا بہتر ہے جس جاگنے میں اللہ کی نافرمانی، جس جاگنے میں گناہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ان کو سوائے بھوکے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض لوگ راتوں میں جاگتے ہیں اور ان کو سوائے جاگنے کی مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی پوری کوشش کریں کہ راتوں میں جتنی دیر جاگیں مسلسل اللہ کو یاد کرتے رہیں، مسلسل عبادت کرتے رہیں، یا تو نماز ہو یا ذکر ہو یا تلاوت ہو یا مراقبہ ہو یا خاموش بیٹھ کر کے اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی باتیں ہوں، آپس میں مذاکرہ ہو، کوئی کتاب پڑھی جائے یا قرآن پاک کی تلاوت ہو، یا تھوڑی دیر چند آیات میں تدبر ہو، کسی معتبر عالم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ کر کے قرآن پاک میں غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی پوری کوشش کریں کہ ہمارا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہونے پائے، اور جب بہت تکان ہو، نیند آ رہی ہو تو آرام کر لیں، اس نیت سے آرام کر لیں کہ انشاءاللہ جب تھکن ختم ہو جائے گی، جسم کو آرام مل جائے گا تو اٹھ کر کے پھر عبادت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ آرام کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ اس لیے روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اللہ کا کہنا ماننے کا نام ہے، اور ہم اللہ کا کہنا ماننے کے مکلف صرف رمضان میں نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننے کے مکلف ساری زندگی۔
اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب متقی بن جائیں، ہم اللہ کے ولی بن جائیں، ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ ایمان نام ہے ولایت کا، اور ولایت نام ہے ایمان کا۔ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اگر آدمی اللہ کا ولی نہ ہو، اور آدمی اللہ کا ولی کو ملتی ہے تو یہ روزہ اصل میں تقوی کی مشق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ چھوٹا روزہ ہے جو صبح سے شروع ہوتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے، جو فجر کا وقت شروع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، سحری کر کے شروع کیا جاتا ہے اور افطار پر اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا روزہ ہے جو بڑے روزے کی مشق ہے۔ بڑا روزہ پوری ہو جائے تاکہ ہماری پوری زندگی تقوی سے آراستہ ہو جائے، اور جب ہم اس دنیا سے واپس جا رہے ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے شربت دیدار سے اس بڑے روزے کا افطار ہو، جس طرح شربت روح افزا سے ہمارے چھوٹے روزے کا افطار ہوتا ہے۔ جس طرح گرمی کے زمانے میں نو بنو شربت بنا کر کے طرح طرح کے شربت پی کر کے روزے کا افطار ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شربت پی کر کے اس روزے کا افطار کریں، اور اللہ ہمیں ایسا روزہ نصیب فرمائے، ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمارے گھر والوں کو افسوس ہو رہا ہو، ہمارے لیے وہ خوشی کا موقع ہو، وہ رو رہے ہوں اور ہم ہنس رہے ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ان کا فارسی کا مشہور شعر ہے، چونکہ فارسی عام طور سے نہیں سمجھی جاتی اس لیے میں صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس حقیقت کو یاد کرو کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو صرف تم رو رہے تھے، باقی سب ہنس رہے تھے، تمہارے ابا بھی ہنس رہے تھے، تمہارے نانی نانا بھی ہنس رہے تھے، تمہارے دادی دانیاں سے واپس جاؤ تو ایک تم ہنس رہے ہو باقی سب رو رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سب بھی رو رہے ہو اور تم بھی رو رہے ہو، تو پھر دوسروں میں اور تم میں فرق کیا ہوگا؟ اس طرح واپس جاؤ کہ سب رو رہے ہوں، کوئی اس لیے رو رہا ہو کہ میرا شوہر چلا گیا، کوئی اس لیے رو رہا ہو کہ میری بیوی چلی گئی، کوئی اس لیے رو رہا ہو کہ میرا باپ رخصت ہو گیا، کوئی اس لیے رو رہا ہو کہ میرا بیٹا رخصت ہو گیا، اور تم خوشی خوشی جا رہے ہو، تم ہنس رہے ہو میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے انتقال کا وقت آیا تو اچانک ان کی بیوی کی رونے کی آواز آئی، تو انہوں نے آنکھ کھول کر کے دیکھا اور کہا کس غم میں رو رہی ہو؟ کہا تمہاری جدائی کے غم میں رو رہی۔ تو کہا غم تمہیں ہوگا، میرے لیے تو یہ خوشی کا دن ہے، میں تو 20 سال سے اس دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، لمبی مدت سے انتظار کرتے ہیں کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں گے، اور جب ان کو خوشخبری ملتی ہے جاتے ہوئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اللہ سے راضی رہنے والے، اے اللہ سے خوش رہنے والے، اے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے، اے دین پر استقامت کے ساتھ چلنے والے، اب چلو اللہ کے پاس واپس آ جاؤ، تم زندگی بھر اللہ سے راضی رہے، آج خوش ہو جاؤ کہ اللہ تم سے راضی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان ہمیں اپنی زندگی میں ملے گا یا نہیں ملے گا، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کل سے رمضان کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا۔ ہماری تمنا ہے اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ پورا رمضان عطا فرمائے، رمضان کی عبادتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں زندگی میں بار بار ایسی خوشیاں نصیب فرمائے، بار بار عبادت کے ایسے مواقع نصیب فرمائے۔ لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں آئندہ یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے آج ہی نیت کر لیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون رمضان تک ابھی بھی کون رمضان تک زندہ رہے گا اور کون زندہ نہ رہے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ہم اب بھی سے طے کر لیں انشاءاللہ اس رمضان میں ہمیں اپنے اللہ کو منا لینا ہے، اس رمضان میں ہم کو اپنے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اس رمضان میں ہمیں اپنے آپ کو جنتی بنا لینا ہے، اس رمضان میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو اپنا لینا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنتوں کو اپنی زندگی میں سجا لینا ہے۔ مجھے بہت پیارا شعر کسی کا یاد آ گیا، کسی نے کہا وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال ہو حال مصطفیٰ، قال ہو قال مصطفیٰ۔ ہم پوری کوشش کریں اب اس رمضان سے، بلکہ رمضان آنے کا بھی کوئی انتظار کریں، ابھی سے نیت کریں، اسی وقت سے نیت کریں، آج سے انشاءاللہ ہمیں 100% سنتوں پر عمل کرنا ہے، 100% اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں ہمیں اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لینا ہے، ہمیں اللہ کو منا لینا ہے،
اور جس طرح رمضان کے بعد عید کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، عید کا دن ہوتا ہے، ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے، پوری زندگی ایسی گزارنی ہے، پوری زندگی میں اس طرح تقوی کو اپنانا ہے اور پوری زندگی میں گناہوں سے اس طرح بچنا ہے۔ جیسے روزہ رکھنے کے بعد آپ سوچیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، سخت گرمی کا زمانہ ہے، ابھی بھی بعض علاقوں میں کتنی شدید گرمی ہوگی جہاں گلے میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں، زبان سوکھنے لگتی ہے۔ ایسی گرمی کے زمانے میں اگر کوئی شخص تنہا کمرے میں ہو یا کوئی استنجا کے لیے گیا ہو یا کوئی غسل خانے گیا ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، لیکن ایک گھوٹ بھی کوئی حلق کے اندر اتارتا ہے؟ ایک گھوٹ بھی کوئی حلق کے اندر اتارنے کی ہمت نہیں کرتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں اتارتے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو جو اللہ روزے میں پانی پیتے وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تنہائی میں گناہ کرتے وقت بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ صرف رمضان میں نہیں دیکھ رہے، وہ اللہ پورے سال دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ مسجد میں بھی دیکھ رہے ہیں، گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں، کمرے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو روزہ تو یہ ہے کہ ہمارا تقویٰ اتنا طاقتور ہو جائے کہ تنہائیاں بھی ہماری گناہوں سے خالی ہو جائے۔ جس طرح ہم روزے کے اندر سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے وقت، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے وقت، کلی کرتے ہوئے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بھی ایک قطرہ حلق میں نہیں جانے دیتے، بلکہ کلی بھی بہت احتیاط سے کرتے ہیں، غسل کرتے وقت غرارہ بھی نہیں کرتے کہ کہیں اس کا اندیشہ نہ ہو کہ پانی اندر چلا جائے۔ جتنا ہم اللہ کی اس نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی ہر نافرمانی سے بچتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا اہم ترین پیغام ہے، یہ رمضان کا اہم ترین درس ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم طے کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ، اب ہم کو اپنی پوری زندگی روزے کی طرح اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ گزارنا ہے، اب اپنی پوری زندگی روزے کی طرح تقوی کی گزارنا ہے، اور ہم کو اس روزے کو تقوی کا ذریعہ بنانا ہے۔ روزہ کاٹنے کے لیے، رمضان کی راتیں کاٹنے کے لیے بیٹھکوں میں بیٹھنا اور گھومنے پھرنے جانا، اب تو خیر اللہ کا فضل ہے کہ گھومنے پھرنے کا موقع نہیں رہ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یہ لاک ڈاؤن اللہ کا بڑا احسان بھی ہے کہ رمضان میں گھومنے پھرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ جو پولیس کے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، یہ سوچیں اس سے زیادہ خطرناک فرشتوں کے ڈنڈے ہوں گے اگر اللہ کی نافرمانی کی، اور اس سے زیادہ خطرناک سزائیں جہنم کی ہوں گی اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہم وقت گزارنے کی کوشش نہ کریں، وقت کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تو مجھے رمضان المبارک کے تعلق سے عرض کرنی تھی۔ اللہ ہمیں رمضان کی نیکیاں نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔